ہمارے بہت سے بھائی تاخیر سے تشریف لائے. آج ہماری گفتگو حسد پر رہی ہے. وقت مختصر ہے، اس لیے اس کا خلاصہ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حسد باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جس طرح جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریاکاری یہ باطنی گناہ ہیں، اسی طرح حسد بھی ایک شدید گناہ ہے. اور حسد یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے. بھائی دیکھیے کہ خدا نخواستہ کسی کے دل میں یہ خیال کسی اعلیٰ مقام و مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی مال و دولت دیکھ کر پیدا ہو، یہ نفرت انگیز خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں کہ جو اعلیٰ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا ہے یہ اس سے چھن جائے. یہ اگر مالدار ہے تو اس کے یہاں چوری ہو جائے، اس کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے اور میں مالدار ہو جاؤں. آپ نے حدیث مبارکہ بھی بخاری مسلم شریف کی سنی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی سے حسد نہ کرو اور کسی سے بغض و کینہ نہ رکھو. اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی ہو جاؤ. ہمیں کیا تعلیم فرما رہے ہیں، کیا تعلیم فرما رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم آپس میں بھائیوں کی طرح ہو جائیں. ہم حسد نہ کریں. ہم کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس سے ہم حسد نہ کریں. ہم بھائیوں کی طرح ہو جائیں. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، مقام، مرتبہ یا مال و دولت عطا فرمائی، لیکن ہم حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں ہم علم کسی کو حاصل ہے تو حسد کرتے ہیں، کہیں ہم کوئی اچھا قاری ہے تو حسد کرتے ہیں، کوئی اچھا مدرس ہے تو حسد کرتے ہیں، کوئی اچھا مقرر ہے تو حسد کرتے ہیں، کوئی اچھا محرر ہے تو حسد کرتے ہیں، کوئی اعلیٰ منصب پر فائز ہے تو حسد کرتے ہیں، کوئی کونسلر ہے، منسٹر ہے، وزیر ہے، پرائم منسٹر ہے تو حسد کرتے ہیں. ہم محسود سے، یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے، ہم جس سے حسد کر رہے ہیں، اس کو وہ نعمت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو ہم کس پر معترض ہو رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو ہمارے سمجھنے کی بات ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی پر گفتگو کو جاری رکھیں گے. آخر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ استاذ العلماء مفتی محمد اکمل مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے محتمم بھی ہیں اور کیو ٹی وی پر بھی آپ لوگ واقف ہیں، ان کے احکام شریعت پروگرام کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے کی یہ کتاب ہے باطنی گناہ اور ان کا علاج. آپ لوگ اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. نہیں آپ کو مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ فرما لیجیے گا. انشاءاللہ اس میں کئی مضامین، حسد، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ریاکاری، اس طرح کے مضامین شامل ہیں اور انتہائی آسان الفاظ میں. اور یہ خاصہ ہے مفتی محمد اکمل صاحب کا کہ وہ بہت ہی مختصر الفاظ میں بہترین انداز سے ڈیلیور کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. تو ہماری یہ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپس میں بھائی بھائی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.